تحریر فرمایا کہ شریعت کا خود اپنا مزاج کیا ہے اور ایک فرد سے کیسے مزاج کا تقاضا کرتی ہے۔ آج کی مسلمان دنیا میں رول ماڈلز موجود نہیں، تو ہم کیسے اور کس کو اپنا رول ماڈل متعین کریں جن کو دیکھ کر خود اندر سے آواز آئے کہ مجھے ان جیسا ہونا چاہیے۔ شریعت کا مزاج یکسوئی کا، ان ابراہیم کان امتاً، حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے یکسو تھے۔ یکسوئی کا مطلب آخرت کے لیے پوری گہرائی کے ساتھ سنجیدہ اور خود غرض ہونا۔ شریعت کا مزاج دنیا میں بے نفسی سے رہنا، کوئی سہولت، کوئی ایکسٹرا چیز، شہرت، جتنے ذرائع سے نفس کو اپنی دھاک بٹھانے اور انا کو اپنا سر اٹھانے کا موقع ملے، ان تمام مواقع سے گریز کرنا۔ شریعت کا مزاج ان ابراہیم کان امتاً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اکیلا آدمی پوری امت جتنا اس نے کام کیا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ معاذ پوری امت ہیں، یعنی فرد اتنا جامع کہ وہ پوری امت جتنا کام کر سکے۔ شریعت کا مزاج لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں دینے کا اور اپنے آپ کو بسا اوقات ان سہولتوں سے بھی پیچھے ہٹا لینے کا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ تشریف فرما تھے اور ایک کوئی دیہاتی آدمی آیا اور مسجد نبوی کا فرش کچا تھا اور اس نے نہیں جانا اور ایک طرف کو بیٹھ گیا اور پیشاب کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ناگوار گزرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل اس کے کہ کوئی بھی صحابی رضی اللہ عنہ اٹھ کے کوئی بھی بات یا حرکت کرتا، اشارہ فرمایا، روک دیا۔ آپ نے فرمایا اسے فارغ ہونے دو، اور جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ اٹھے، پانی کا ڈول لیا، اپنے دست مبارک سے بہایا، اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اس لیے نہیں بھیجا کہ لوگوں کے لیے مشکل پیدا کرو۔ ایک اور روایت میں جس میں محدثین نے کلام کیا ہے اگرچہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے اور تم بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے اور تم جاہل آدمی کو تعلیم نہیں دیتے، اور حد جاری کرنے کا شوق تمہیں چرایا۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو لباس پہنانا، لوگوں کے پرابلمز اور مسائل کو حل کرنا، یہ شریعت کا مزاج ہے۔ لوگوں کے لیے سختیاں نہ پیدا کرنا، لوگوں کو حدود اور تعزیرات سے ہٹا کر ان کے گناہ اور برے افعال کی تعویل کرنا۔ شریعت کا مزاج آپ نے پوچھا ہے، قانون کو پوری احتیاط کے ساتھ اس کا نفاذ کرنا۔ شریعت کا مزاج جس دنیا میں وہ آدمی رہتا ہے، اس دنیا کے تمام افراد کو جو اس سے نفرت بھی کرتے ہیں، اس سے گالیاں بھی دیتے ہیں، ان سمیت اپنا بھائی سمجھنا۔ شریعت کا مزاج مذہب کی بنا پر تفریق نہ کرنا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں فرماتے تھے، اللہ سے عرض کرتے تھے کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو پروردگار عالم اکیلا ہے، وانا اشہد، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں تیرا رسول ہوں علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ان الجنت حق، جنت سچی چیز ہے، وان النار حق، اور اللہ جہنم بھی بالکل صحیح ہے، اور اللہ جو تیرے فیصلے ہیں بالکل، وانا شہید ان العباد کلهم اخوہ، اور اللہ میں اس بات پہ بھی قسم کھاتا ہوں کہ تیرے سارے بندے آپس میں بھائی بھائی، کوئی یہودی عیسائی مسلمان کی تفریق نہیں کی، فرمایا میں اس میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ تیرے سارے بندے آپس میں بھائی ہیں۔ یہ شریعت کا مزاج ہے، شریعت کے مزاج کی صحیح عکاسی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کی ہے۔ آپ صحیح بخاری کھولیں اور صحیح بخاری کے پہلے دوسرے صفحے پہ یہ حدیث مل جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ شدید ایک کیفیت میں تھے اور آپ پر بہت بوجھ پڑ رہا تھا، اور آپ نے کہا کہ خشیت علی نفسی، خدیجہ آج وہ واقعہ پیش آیا ہے کہ میں ڈر رہا ہوں میری جان ہی نہ نکل جائے، اور پھر بیان کیا اور کہا یہ سب کیا ہے۔ ایک اس طرح ایک مخلوق آئی تھی، پھر اس نے مجھے دبایا، پھر اس فرشتے نے مجھے کہا اقرا پڑھ، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، اور میں نے اسے بتایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو اس نے کہا اقرا بسم ربک، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے، اور پھر اس نے مجھے اتنی زور سے اپنے سینے سے لگایا کہ مجھے لگا میری روح نکل جائے گی۔ عائشہ خدیجہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ زملونی، مجھے لٹاؤ جلدی سے، مجھے کوئی چادر اوڑھاؤ، گرم کپڑا کوئی مجھے اوڑھاؤ، اور مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو جملہ کہا ہے یہ پورے قرائن اور شواہد ہیں کہ الہامی جملہ تھا، اتنی بڑی بات وہ اپنے پاس سے کر نہیں سکتی تھی، اور اگر انہوں نے اپنے پاس سے کی ہے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی کوئی خاتون بھی دنیا میں اس وقت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو دنیا میں رسوا کرے، یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے یہ سب تماشا ہو، یہ سب جادو اور جھوٹ ہو، نہیں ہو سکتا۔ انک لتصل الرحم، یہ شریعت کا مزاج ہے، آپ اپنے رشتہ داروں سے بنا کر رکھتے ہیں، ساری رشتہ داریاں آپ سے خوش ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں میں مقبول آدمی ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں میں ایسے ہیں جن کو سب جانتے ہیں کہ ہمیشہ خیر کے کام کرتا ہے۔ وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، اور آپ ہمیشہ اپنے مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، یہ شریعت کا مزاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عزت، اتنا احترام اپنے گھر آنے والوں کا کرتے تھے کہ نصیحت کی امت کو کہ دیکھو تم میں سے جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کی عزت کرے، اس لیے کہ مہمان کی خدمت کی جاتی ہے، اسے کھانا کھلایا جاتا ہے بغیر پیسے لیے، اور اللہ بھی اپنی مخلوق کو کھانا کھلاتا ہے اور ہم سے کوئی پیسے نہیں لیتا، فری فوڈنگ اللہ بھی کرتا ہے، اور وہ آدمی بھی اتنی دیر کے لیے فری فوڈ کسی کو مہیا کرتا ہے تو اس وقت وہ اللہ کی اس صفت میں خدا کا شریک بنتا ہے، اتنا بڑا مقام ہے اس آدمی کا۔ وَإِنَّكَ لَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور دنیا میں جن لوگوں کو نوکری نہیں ملتی آپ ان کے لیے نوکریوں کی تلاش کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، نوکر چاہیے، خادم چاہیے، کوئی اونٹ چرانے والا چاہیے، کوئی دودھ نکالنے والا چاہیے، لوگوں سے آپ پوچھتے پھرتے ہیں، اور پھر جس آدمی کو نوکری کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس کے لیے کوشش کر کے نوکری کا بندوبست کرتے ہیں، یہ شریعت کا مزاج۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جنہیں معاشرے نے ریجیکٹ کر دیا ہے، معاشرے میں جن کا کوئی مقام نہیں رہا، جو نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں، آپ ان کے لیے زندگی کے سامان فراہم کرتے ہیں۔ اس کو ذرا سا آپ براڈ اسپیکٹرم میں لیں تو معاشرہ جن لوگوں کو رد کر دیتا ہے آپ ان کے کام آتے ہیں، معاشرہ رد کر دیتا ہے یہ شرابی آدمی ہے،
معاشرہ رد کر دیتا ہے کہ 2 ٹکے کا بندہ نہیں ہے، معاشرہ رد کر دیتا ہے کہ رشتہ دیے جانے کے قابل نہیں، معاشرہ رد کر دیتا ہے اسے آتا ہی کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو اٹھانا، ایسے لوگوں کو ذلت کی زندگی سے نکالنا، ایسے لوگوں کے لیے عزت کا سامان فراہم کرنا، ایسے لوگوں کے لیے جہاں سب تھوک رہے ہوں اس کے منہ پہ، اس کے تھوک کو صاف کر کے اس کے چہرے پر غازہ اور اس کے چہرے پہ خوشبو لگانا، یہ ہے شریعت کا مزاج۔ وَتَعِينُوا عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور خدیجہ بولی اور اس نے کہا جب قدرتی مصیبتیں آ جاتی ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، قحط پڑ جاتا ہے، آپ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ جو اتنا اچھا آدمی ہو اللہ اسے تنہا چھوڑ دے گا، یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ کوئی نماز کا ذکر نہیں، کوئی روزے کا ذکر نہیں، کوئی حج کا ذکر نہیں، 5 چیزیں گنوائیں اور وہ 5 انسانیت کے متعلق ہیں کہ آپ کا رویہ اتنا اچھا ہوتا ہے انسانوں کے لیے، اللہ آپ کو عزت نہیں دے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ عزت چاہتے ہیں، کوئی کام جب کرتے ہیں تو اللہ انہیں ذلت کا مستحق ہونے کے باوجود ذلیل نہیں ہونے دیتے۔ چلیے ورقہ کے پاس چلتے ہیں۔ چلے گئے ورقہ کے پاس تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے بھائی کی بھتیجے کی سنیے یہ کیا کہتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ورقہ سے اوپر جا کر ایک جگہ مل جاتا ہے، 6 7ویں دادا پہ۔ اس کا بھتیجے کیا کہتے ہو؟ اور ورقہ بن نوفل اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سسر اور عشرہ مبشرہ میں یہ سعید ابن زید آتے ہیں، حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے والد زید اور یہ ورقہ بن نوفل دونوں عربوں سے بت پرستی سے تنگ آ کر نکلے تھے کہ اللہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا حقیقی خدا کہاں ہے، اور شام چلے گئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے جو بھی ہوا وہ پھر کبھی۔ یہ جو تھے نا ورقہ، اس زمانے میں کچھ راہب ایسے باقی تھے جو جنگلوں میں زندگی بسر کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل دین پر تھے۔ وہ راہب انہیں کہیں مل گئے تو یہ کچھ دن ان کے پاس رہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا عیسائیت ہے، وہ اتنے بتوں کو پوجتے ہیں، تم 3 کی، یہ کیا ہے میری سمجھ میں؟ انہوں نے کہا اگر دین حق اور سچائی چاہیے نا تو پھر اس وقت دنیا میں کہیں نہیں رہی۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور یہ کتاب میں لکھا ہے توراہ میں کہ اللہ کا آخری پیغمبر علیہ السلام کھجوروں والی زمین میں آئے گا۔ کھجوروں والی زمینیں 2 ہیں، کچھ ہمارے بھائی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام، اور کچھ ہم یہاں بیٹھے ہیں، جہاں وہ آ گئے ہم انہیں مل لیں گے۔ اور اگر تمہیں انتظار کرنا ہے تو جاؤ اپنے گھر میں حتیٰ کہ ان کا ظہور ہو جائے۔ یہ پہلے فرد ہیں، اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ، بعض محدثین کہتے ہیں سب سے پہلے صحابی یہ ورقہ بن نوفل تھے۔ جب انہوں نے یہ سب کچھ سنا، یہ جانتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ عربی سے عبرانی اور عبرانی سے عربی زبان میں تورات کا ترجمہ لکھا کرتے تھے۔ بڑے غور سے سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور کہا لیتنی یکون جزعا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا، مکہ سے مجبور کر کے نکالا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہم و گمان میں بھی یہ بات تھی۔ تعجب سے فرمایا کیا وہ مخرجی ہوں، مجھے نکالیں گے ہیں، مجھے مکہ چھوڑنا پڑے گا؟ اس کا ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، جبریل آپ کے پاس بھی آیا ہے، اور جب یہ آتا ہے کسی پہ بھی تو قوم سے اس کی دشمنی ہو ہی جاتی۔ یہ انسانیت کا مزاج ہے، جہاں دکھ، تکلیف، مصیبت، حق بات آدمی نہ کہہ سکتا ہو، حق نہ سنا سکتا ہو، ہجرت کر جائے۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ ہمارے فرشتے انہیں ماریں گے ان کی موت کے وقت اور کہیں گے فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری؟ سوال جو ہے نا یہ 2 مرتبہ
یہ 2 مرتبہ ہوگا. ایک مرتے وقت، روح نکالتے وقت فرشتے پوچھیں گے یضربون علی وجوہہم، چہروں پہ ان کے ماریں گے، ان کی پیٹھ پر کوڑے برسائیں گے اور کہیں گے زندگی کہاں گزاری. قالوا کنا مستضعفین فی الارض، کہیں گے اللہ زمین میں اے فرشتوں ہم کمزور تھے، بول نہیں سکتے تھے، بولتے تو مسنگ پرسنز میں چلے جاتے. اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہو ان سب پہ جن کے خوف سے ہم نہیں بول سکتے، ہم کہہ نہیں سکتے. خدا دونوں جہانوں میں برباد اور پوری رسوائی ان کا نصیب کرے جن کے خوف سے ہم قید، ہم بند، ہم پابند، ہم مجبور اور ہم مظلوم زندگی گزار رہے. کنا مستضعفین فی الارض، انہوں نے کہا ہم زمین میں بڑے ہی مجبور تھے. قالو، فرشتے ماریں گے اور کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، چھوڑ جاتے اس ملک کو، کہیں اور چلے جاتے. اس لیے جتنی زندگی مشکل ہے نا، موت کا کیا ہے یار، موت تو ایسے آئی اور ایسے گئی، موت سے کون ڈرتا ہے، اور موت کیا چیز ہے. یہ شریعت کا مزاج ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے کہ جہاں حق کی جد و جہد کے لیے تمہیں اپنے دوست نہیں ملتے، جاؤ اور حق کو وہاں پھیلاؤ جہاں تمہیں اپنے دوست ملتے ہیں، جہاں تمہیں بولنے، کہنے، سننے اور کسی بھی نقطۂ نگاہ سے مخالفت کی اجازت ہے، جہاں تم پہ تنقید کی جا سکتی ہے، جہاں مذہبی رہنما اور ٹھیکیدار اتنے مقدس اور پاک بنے ہوئے ہوں کہ جبریل امین سے زیادہ پاکیزگی کے دعوے بھی کرتے ہیں، اور مرید انہیں پورے احتمالات کے باوجود کہ یہ شخص غلطی کر سکتا ہے ان سے اختلاف نہ کر سکتے ہوں، ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا اور ایسے لوگوں سے ہٹنا، یہ شریعت، یہ شریعت کا مزاج. شریعت کا مزاج آپ پوچھتے ہیں، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے اور ساری رات بھوک برداشت کر لیتے تھے اور اپنے مہمانوں کو دودھ پلا دیتے تھے. یہ شریعت کا مزاج ہے. اس سے بھی بڑھ کے اللہ نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جو چیز انہیں اپنے لیے شدید نیڈ، ضرورت کے درجے میں ان کی نیڈز ہوتی ہیں، ضروریات ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں اور وہ چیزیں اپنے بھائیوں کو اٹھا کر دے دیتے ہیں. یہ شریعت، یہ مزاج. اور اسی کا تقاضا ایک فرد سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس 2 کھجور کے درخت ہیں، ایک سے تمہارا گزارا ہو جاتا ہے، تم کیوں نہیں دوسرا کھجور کا درخت اپنے پڑوسی کو دے دیتے؟ اور فرمایا تمہارے پاس 2 اونٹیں سواری کے لیے، ایک پہ تمہارا گزارا ہے، تم کیوں نہیں دوسرے اپنے ہمسائے کو کہتے کہ دوسرا اونٹ وہ استعمال کر لے؟ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں اور انہوں نے اونٹ پہ چڑھنا ہے، سوار ہو رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے، قافلہ ساتھ تھا اور وہ اونٹ پہ نہیں چڑھ سکتی تھی، کوئی چیز نیچے رکھنے کی ضرورت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس بیٹھے، فوری طور پہ اپنا گھٹنا زمین سے لگایا اور فرمایا یہاں پاؤں رکھ لیجیے. اپنی ران پیش کی، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے ران پہ اپنا پاؤں رکھا اور اونٹ پہ بیٹھ کے. یہ شریعت کا مزاج ہے. یہ بیوی ہے نا، نوکرانی تھوڑا ہی ہے. اسے اس لیے خرید کے لایا ہے، زر خرید لونڈی ہے، باندھی ہے، کیا اس کا سٹیٹس ہے کہ وہ بچے جنم دے اور وہ گھر کے کام کرے، کپڑے دھوئے، برتن دھوئے؟ یہ نہیں ہے. شریعت نے کسی کو یہ اجازت بھی نہیں دی، تعلیم بھی نہیں دی. اسی لیے یہ آپ کے لیے بڑی شاید نئی بات ہو، اللہ نہ کرے، اسی لیے انسانوں کا یہ معیار قیامت میں بھی قائم ہے اور جنت میں بھی قائم. یہ قرآن جو بار بار کہتا ہے نا کہ زوجناہم بحور عین، اور قیامت میں ہم انہیں دیں گے حور. زوج عربی زبان میں ضروری نہیں ہے کہ شوہر کے لیے استعمال ہو. زوج عربی زبان میں دوسرا، سیکنڈ، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، طاق اور جفت.
احشروا الذین ظلموا وازواجہم، جمع کرو، قرآن میں آیا ہے آج ان لوگوں کو جو ظلم کرتے تھے اور ان کے زوج کو بھی. زوج اور زوجہ سے مراد اگر بیویاں لی جائیں یا شوہر لیے جائیں تو پھر آیت کا ترجمہ یہ بننا ہے کہ جمع کرو آج ان ظالموں کو بھی اور ان کی بیویوں کو، ان کے شوہروں کو. بھئی بیوی کا کیا قصور ہے، شوہر کا کیا قصور ہے اگر ایک فرد ظالم ہے؟ وہاں ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ جمع کرو ان ظالموں کو بھی اور ان کے ساتھ جو تھے ان کو بھی، ان کے دوست جو تھے. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ، اور اللہ ان کو بھی بخش دے جو ان نیک لوگوں کے باپ دادا تھے. اولاد کی نیکی اللہ ماں باپ کو بھی اس کے بخش دے. وَأَزْوَاجِهِمْ، اور اللہ جس کے دوست تھے نا ان دوستوں کو اس کی نیکی کی وجہ سے بخش دے. جب زوج اس معنی میں استعمال ہوا تو یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ ہم انہیں حور کے ساتھ رکھیں گے، تو امت میں مستقل ایک گروہ ایسا ہے، وہ کہتے ہیں جنت میں حور کے مطلب کا یہ نہیں ہے کہ جنسی تعلقات اس عورت سے ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں فرینڈشپ کے لیے، تمہیں دوستی کے لیے جنت میں کسی کی ضرورت تھی، ہم اتنی اچھی خواتین کو تمہارا دوست وہاں بنا دیں گے. تو مکمل طور پہ نفی کرتے ہیں کہ کسی حور سے کوئی مرد اس طرح کے تعلقات قائم کرے گا جس طرح دنیا کی زندگی میں بیوی سے ہوتے. نہ یقین آئے تو جہاں پر مفردات القرآن میں علامہ راغب اصفہانی نے بحث کی ہے نا، شاید لفظ زوج کے تحت ہی یہ آتا ہے. مدارک التنزیل پڑھاتے ہوئے ہم نے اس کی تشریح کی ہے، وہ ریکارڈ بھی ہو گیا. وہاں پہ انہوں نے اپنا موقف اور نقطۂ نظر یہ لکھا ہے. انہوں نے کہا قرآن ہر جگہ مصاحبت کا لفظ استعمال کرتا ہے. مصاحبت کا مطلب ہے دوستی، اس کا مطلب جنسی تعلقات نہیں ہے. اگر یہ مان لیا جائے جیسے کہ امت کے کچھ علماء قائل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وہ معیار جو ہے محبتوں کا اور دوستیوں کا وہ جنت میں بھی قائم رکھا ہے. یہ شریعت کا مزاج. یہ سب چیزیں ایسی، ایک روم ملے گی، دو ملے گی. ایک دو کیا، لوگ کہتے ہیں اس کے بعد 10,000 بھی ہوں تو ہمیں کیا فائدہ. اگر بات اتنی محدود ہے تو لوگ کہتے ہیں 10,000 بھی ہوں تو کیا فائدہ. تو اس لیے شریعت کا مزاج یہ ہے، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. خود اس موقع پہ جب پہنچو، نہ بابا میں یہ نہیں کر سکتا، لوگوں کے لیے اجازت ہے، فتویٰ ہے، ہم کیوں منع کریں. اور اپنے طور پہ یہ تقویٰ کی بات ہے کہ میں اس سے ہٹ جاؤں، اور مناسب یہ ہے کہ میں اس کام اور اس عمل میں لوگوں کے ساتھ شریک نہ ہوں. یہ شریعت کا مزاج. رول ماڈلز دنیا میں مسلمانوں میں نہیں رہے. مسلمانوں میں اب کوئی ایسا طبقہ اور جماعت نہیں رہی جنہیں اپنے نفس میں دونوں طرف کی کمی ہے، دونوں طرف کی کمی ہے. اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ایسا رول ماڈل اسے مل جائے جو سرے سے نقائص سے پاک ہو، تو وہ معصوم اور حجت اللہ آخری ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور بس. کوئی معصوم نہیں ہوتا، کوئی حجت اللہ نہیں ہوتا. حجت اللہ، اللہ کی وہ دلیل دنیا میں جس کو شکست نہ دی جا سکے، وہ انبیاء علیہ السلام ہی ہوتے. ادھر کا نقصان یہ ہے کہ پیمانہ اور ترازو وہ رکھتا ہی جا کر 100% پہ ہے کہ 100% پاک ہستی ملے. غلط ہے یار. یہ معیار تو اللہ نے جنت جانے کے لیے قائم نہیں کیا. اللہ نے تو کہا فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں. خدا کے یہاں اگر 33% پہ کامیاب کر دیں گے تو پھر 34% زیادہ ہو گئیں. اور خدا کے یہاں اگر معیار 50% ہے تو جس دن وہ 51% میں پہنچا، 49 معاف، 49 سے درگزر، 51 ہو گیا، جاؤ جنت. اور اگر اللہ کے یہاں معیار 80% ہے تو 81 ہو گیا. ہم جو یارڈ اور سٹک لیے پھرتے ہیں نا کہ 100% صحیح آدمی، اس کے عمل میں، اس کے کام میں کہیں کوئی کوتاہی نظر ہی نہ آئے، یہ اپنے آپ کو خراب کرنا ہے. ایسا رول ماڈل کبھی بھی نہیں ہوتا.
اور نہ عملی دنیا میں ممکن ہے۔ ہر آدمی اپنے معاشرے سے متاثر ہوتا ہے، ہر آدمی پہ عقل میں کچھ نہ کچھ بات ہوتی ہے، ہر آدمی کے علم میں کمی ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات واللہ بندہ اپنی سادگی کی وجہ سے کسی گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نکاح نہیں تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر پکڑ لیا کہ اوفو میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ سادگی ہے، نہ جاننا ہے حالات کا۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ لوگوں گناہ کی خبر رکھو، ایسے نہ ہو کہ تم لا علمی میں کسی گناہ میں شریک ہو جاؤ۔ بہت مرتبہ ایسے ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس پہ جو امتحان آتا ہے نا، رول ماڈل کے بعد، چناؤ کے بعد جو امتحان آتا ہے، یہ امتحان کامیاب کرنا بھی ایک بات۔ رول ماڈل چن لیا، سال ایک ساتھ رہے، اللہ نے آزمائش بھیجی، اور یہ ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ، آزمائش آتی ہے اور بندہ کہتا ہے یہ جس کے ساتھ میں سال رہا ہوں یار یہ انسان ہے، کیا چیز ہے، یہ کیا حرکت ہے، یہ کیا بات ہے، یہ پیسے کا لین دین کیا ہے، یہ فلاں چیز کیا ہے۔ یہ ہے امتحان، اور یہاں پہنچ کے بڑے بڑے سلپ کر جاتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہ میں ایک دن بیٹھا سبق پڑھ رہا تھا اپنے استاد سے دلی میں، تو ایک تاجر آیا اور میرے استاد نے اس سے پوچھا، بڑے عرصے بعد ان کا وہ دوست تاجر ملا تھا، تو پوچھا بتاؤ عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے۔ اسے سب مختلف چیزیں ہوتے ہوتے ہم بچے اس کا سفر نامہ سننا شروع ہوئے، تو اس سے کہا ملتان میں پہنچا تو وہاں پہ تو ایک ایسا آدمی میں نے دیکھا، اللہ کی شان ہے، 400 کے قریب رات کے وقت عورتیں اٹھتی ہیں نوکرانیاں، اور ہر عورت 10 سیر آٹا پیستی ہے، اور وہ 40 سیر، 1 من آٹا پیستی ہے، اور ہر ایک عورت کے پاس 1 من آٹے کی برتن پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ اس سے ڈالتی جاتی ہے، پیستی جاتی ہے، اور ہر عورت 40 سیر آٹا پیسنے میں 10 پارے قرآن کے پڑھتی ہے۔ تو میں حیران رہ گیا کہ کون شیخ ہے، میں نے پوچھا تو لوگوں نے کہا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے استاد بڑے خوش ہوئے، پھر شیخ نے، ہمارے استاد نے آگے بات، انہوں نے کہا پھر میں ایک جگہ گیا اور میں نے وہاں ایک آدمی دیکھا، دنیا کا بادشاہ تھا، سلطان الطارقین، دنیا سے جتنی دوری میں نے اس میں دیکھی پورے عالم اسلام میں مجھے کوئی نہیں ملا، اتنا یکسو، اتنا اللہ کی یاد میں محو، اتنا لوگوں سے کٹا ہوا بھی اور اتنا ہی لوگوں میں بیٹھا ہوا بھی، عجیب بے نیازی تھی اس میں۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کون؟ تو انہوں نے کہا فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ۔ کہتے تھے میرے دل میں حضرت کی محبت اتنی شدید غالب آئی کہ میں بچہ تھا اور ایسے ہی چلتے پھرتے یا فرید یا فرید یا فرید ایسے ہی پڑھتا رہتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں کیا کر رہا ہوں، لیکن ان کی محبت تھی، میں ان کا نام لیتا رہتا تھا۔ پھر وہ گئے، پھر وہ پہنچے، پڑھنے کے بعد فارغ ہو کے کہتے تھے میں سارا راستہ یہ سوچتا رہوں گا کہ یہ کہوں گا، یہ کہوں گا، یہ کہوں گا، آپ کی محبت ایسے ایسے ایسے، اور پہلی نگاہ جب پڑی تو ایسے لگا جیسے سب کچھ چھن گیا ہے اور میں بالکل کوڑا ہو گیا ہوں۔ میں بمشکل اتنا کہہ سکا کہ مدت سے مجھے شوق تھا آپ سے ملنے کا۔ تم سے فرمایا، ہنسے اور فرمایا سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ، محبتوں نے کتنے ہی لوگوں کی دنیا اجاڑ دی اور عشق نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ پھر لمبی کہتے پھر میں وہاں رہا، حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں عوارف المعارف پڑھنی ہوگی۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جن کے خلیفہ بہاؤالدین زکریا ملتانی تھے رحمہ اللہ، ابھی وہ زندہ تھے اور یہ کتاب انڈیا آ گئی تھی، یہاں آ گئی تھی سب کانٹیننٹ میں، کہنے لگے میں پڑھ رہے تھے، میں حضرت سے پڑھ رہا تھا، ایک جگہ ایک لائن آئی اور وہ لائن حضرت کے نسخے میں مٹی ہوئی تھی،
تو حضرت نے جب پڑھا تو میرا نسخہ جو سامنے قلمی نسخے ہوتے تھے جو پڑھا ہوا تھا وہ صحیح تھا، تو میں نے کہا حضرت یہ الفاظ ایسے نہیں ایسے ہیں۔ تو حضرت ناراض ہوئے اور فرمایا نظام زندگی میں اتنی فرصت مجھے نہیں ہے کہ میں نسخوں کے مقابلے کرتا پھروں، پڑھنا ہے کسی نے تو پڑھے، نہیں پڑھنا تو جائے۔ کتاب بند کی اور تشریف لے گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مجھ پہ حضرت کی ایسی شدید محبت تھی کہ میں رونے لگا، پھر اٹھ کے میں ایک جگہ جنگل میں چلا گیا، پھر میں نے ایک کنواں دیکھا، میں نے سوچا میں مر جاؤں، میں آخر کس لیے میں نے یہ بات کی تھی۔ پھر رات وہیں رہا، پھر اگلے دن آیا۔ اب یہ ایک ذرا سی بات یہ اصل میں امتحان تھا۔ امتحان ایسے تھا کہ کہہ سکتے تھے نا کہ حضرت کون سی بڑی بات ہے، آپ نے غلط جملہ پڑھا تھا، میں نے صحیح کر دیا، تو اس میں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت دلی والے نسخے میں بھی ایسے ہی ہے، کہہ دیتے تھے کہ حضرت دلی میں نے پڑھا ہے آپ گئے نہیں، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اور نظام الدین اگر یہ کہہ دیتے اور یہ بحث چھڑ جاتی تو نظام الدین نہ ہوتے، پھر وہ بہت بڑے عالم دین ہوتے، وہ ممکن ہے شیخ الاسلام بن جاتے، وہ ممکن ہے مملکت کا ہیرا علم کا بن جاتے۔ لیکن انہوں نے کہا میں نے سوچا خودکشی کر لوں، پھر مجھے خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جو شیخ کی صحبت میں اتنے دن رہا ہو حرام موت مرتا ہے۔ مجھے اپنے شیخ کی حیا آئی، پھر میں نے دیکھا اگلے دن وہ ظہر کی نماز میں آئے تو میں نے بغیر کچھ کہے سنے پاؤں پکڑ لی۔ نماز سے جب فارغ ہوئے مجھے اٹھایا، گلے سے لگایا اور مجھ سے فرمایا نظام الدین کوئی بات نہیں، آؤ پڑھیں۔ یہ امتحان فرماتے تھے، مجھے پھر سمجھ آئی کہ یہ میری عقیدت اور محبت کا امتحان تھا کہ میں اعتراض کی راہ کو اپناتا ہوں یا اس کو کہ میں ہی غلط ہوں۔ شیخ ٹھیک ہے، مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ بس ٹھیک ہے، مجھے نہیں بولنا۔ یہ ایک طرف کی غلطی، اور دوسری طرف آپ رول ماڈلز کی بات کرتے ہیں، اس سٹک کو نیچے کیجیے۔ اس وقت عالم اسلام میں اب ایسی ہستیاں پیدا نہیں ہوتی۔ وہ جنید اور بایزید والا جو دور تھا نا وہ گزر گیا۔ اب تو جہاں دل لگ جائے نا اور اطمینان ہو کہ یہاں اللہ کا ذکر، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کی محبت کا ترک اور اللہ کی محبت کا اثبات، علم، عقل اور محبت، یہ تین چیزیں جہاں پائی جائیں نا غنیمت جانے اس بزرگ کی صحبت۔ یہ آپ نے صحیح لکھا ہے کہ خود احساس ہو کہ مجھے ان جیسا ہونا چاہیے، یہ انسانیت کا اعلیٰ معیار ہے کہ مجھے اس معیار پہ پہنچنا ہے۔ مغربی ممالک میں، نارتھ امریکہ میں نقاب کو ایک منفی انداز سے دیکھا جاتا ہے، لوگ اس سے دوری محسوس کرتے ہیں کیونکہ ایک تو یہ ان کے کلچر کے کا حصہ نہیں ہے، اور دوسرے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث لوگ اس طرح کو استعمال کرتے ہیں، چوری ڈکیتی اور سیکیورٹی خدشات کی بنا پر نقاب سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ مغربی ممالک میں کوئی مسلمان خاتون نقاب نہیں کرتی تو کیا وہ گناہ گار ہے؟ بھیا اصل بات یہ ہے کہ عورت کے چہرے کا ہمارے نزدیک پردہ نہیں ہے۔ اصل جو حنفی فقہا تھے نا انہوں نے چہرے کا پردہ نہیں لکھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں چہرے کا نقاب ایسے ہی کرتی تھیں؟ ایسے نہیں تھا۔ چادریں ہوتی تھیں اور وہ سر پہ ڈال لیتی تھی اور سینے پہ، اور چادریں ہوتی تھیں اور مردوں کسی گروہ کے قریب سے گزرنا اگر پڑ جاتا تھا تو اس کو پکڑ کے کھینچتی تھیں تاکہ چہرہ جس حد تک ہو سکتا ہے کور ہو جائے۔ بس یہ تھا ایک عام مزاج۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی تھیں تو اسی طرح آتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے تھے کہ بلا لو، تو یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ اس طرح باقاعدہ طور پہ کوئی برقع تھا جسے پہن کے آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور حدیث میں آیا ہے کہ دستک ہوئی، آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کی اس پہ تھے ڈیوٹی پہ، اور آپ نے کہا پوچھو بلال کون ہے؟
انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول زینب ہے اور آنا چاہتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو ان سے کون سی زینب، کیونکہ زینب نام کی بہت سی خواتین تھیں۔ انہوں نے کہا زینب عبداللہ ابن مسعود کی بیوی، آپ نے میں آنے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے، حدیث میں آتا ہے، اور اسے اتنا پوچھا کہ زینب کیا ارادہ ہے، تو زینب رضی اللہ عنہ بولی اور کہنے لگی میں نے صدقہ کرنا تھا، تو عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ کر دو، میں غریب ہوں تمہارا شوہر۔ میں نے کہا مجھے کیا ثواب ملے گا، گھر میں ہی رہا مال تو انہوں نے کہا جا کے پوچھ آؤ۔ تو میں پوچھنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ نے فرمایا اپنے شوہر کو صدقہ دے دو، دوہرا ثواب ملے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی اور رشتہ داری کو قائم رکھنے کا۔ خولہ آئی ہیں اپنے شوہر عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی شکایت کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں ام المومنین جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تیل لگا رہی تھی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں میری انگلیاں تھیں اور خولہ آئیں اور اتنا جھک گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں اس نے بات کہی، پھر وہ ہٹی، پھر وہ رونے لگی، پھر وہ ہٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے ہونٹوں کے قریب اپنا کان کر دیا، آپ نے کوئی بات کہی، پھر وہ رونے لگی۔ 28ویں پارے کی پہلی جو آیات نازل ہوئی نا، وہاں یہ سارا قصہ ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کا ایسا پردہ نہیں تھا جیسے بعد میں آیا، اور اسے کہا سارے دنیا جہان کے مسائل کا حل اللہ کی وحی میں ہے، اور ایک میں ہی ایسی بد نصیب رہ گئی ہوں، میرے لیے آپ کہتے ہیں کوئی حکم نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی حالت طاری ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں سبحان اللہ، میں جس کی انگلیاں ان کے بالوں میں تھیں وہ نہیں سن سکی کہ انہوں نے کیا فرمایا اور اس نے کیا عرض کیا، اور اللہ پاک ہے جس نے ان کی بات سن لی اور وہی نازل۔ 20 واقعات آپ کو ایسے ملیں گے۔ یہ حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی باندیاں، وہ کہتی ہیں مدینہ منورہ میں ننگے سر گھوما کرتی تھیں اور کوئی نہیں تھا جو ہمیں دیکھے، اور ہم بھی ایسے نہیں تھے کہ کسی کو دیکھیں۔ کہ جوان لڑکیاں بغیر دوپٹے بغیر کسی چادر کے باندیاں گھومتی تھیں، اور جو شرفاء کے خاندان تھے ان کی بیٹیاں اپنے سر پہ چادر لیتی تھیں۔ یہ ایک امتیازی چیز تھی جو پیش آتی، بعد میں بھی ایسے ہی رہا۔ پھر جتنا معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان خرابیوں کی بنا پر پھر چہرے کا پردہ آیا ہے، حتیٰ کہ فقہا نے اجتہادی طور پر چہرے کے پردے کو فرض قرار دیا۔ انہوں نے کہا چہرہ فتنوں کا مرکز بن گیا ہمارے دور میں، لہٰذا اسے چھپانا چاہیے۔ عورتیں سیدھا سادہ برقع پہنتی تھیں۔ جب مغلوں کے تغلق، لودھی، سعیدی یہ ساری حکمران پے در پے آئے ہیں، غزنویوں کا حکومت مٹی، غوری آ گئے، غوریوں کی مٹی سعیدی آ گئے، سعیدیوں کی مٹی تغلق آ گئے، تغلقوں کی مٹی خاندان غلامہ آ گیا، مغل آ گئے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ایک کے پیچھے ایک آتے رہے ہیں۔ تو شاہی خاندانوں کے جو لوگ تھے وہ شکست کے بعد گلی محلوں میں آ کے بسنا شروع ہوئے۔ شہزادیاں یہ کالا برقع پہنا کرتی تھیں جو اب ہماری سوسائٹی میں رائج ہے، پہلے ایسے نہیں تھا۔ اب بھی شاید کوئی بڑی بوڑھی مل جائے آپ کو، یا شاید کسی کا بچپن یاد ہو، یا شاید پشاور میں چلیں تو پٹھان کوئی 80 سال کا مل جائے، یا اب بھی شاید ہوتا ہو، اب تو مدت ہوئی اس تہذیب میں نہیں گئے، لیکن عورتیں ایک لمبا ٹوپی والا برقع پہنتی تھیں۔ نانیاں دادیاں گھروں میں یہی پہنتی تھیں، اور کوئی عورت یہ فیشن والا یہ سیاہ برقع پہن لے، توبہ توبہ، مجال نہیں ہوتی تھی، کوئی گھر میں گلی محلے میں گھسنے نہیں دیتا تھا کہ فیشنی برقع آ گیا۔ یہ ساری تبدیلیاں وقت کے ساتھ ساتھ، یہ ساری تبدیلیاں سوسائٹی کے ساتھ ہیں جو تہذیب کا ایک تقاضا تھا۔ اس لیے ویسٹرن کلچر کے مطابق اگر عورت اپنے چہرے کو کھلا رکھتی ہے اور سر کے بالوں کو ڈھانپ کے رکھتی ہے تو اس میں پوری گنجائش موجود۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اسے ضروری اس برقعے کے پہننے کا ہی حکم دیں، یہ بالکل ایک الگ مسئلہ ہے۔ اسے اپنے بالوں کو کور رکھنا چاہیے، اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کو نمایاں نہیں کرنا چاہیے،
اور وہ سر کو اوڑھ کے شرم اور حیا کے پردے میں رہ کے جو کام کرتی ہے اسے کرنے دینا چاہیے۔ لیکن بالکل اس کے برعکس ایک اور چیز بھی ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں پر برقعے اور پردے کی مخالفت اس لیے کی جا رہی ہو کہ یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے اور ہم اسے نہیں چلنے دیں گے، وہاں ڈٹ جانا چاہیے، وہاں اپنی حفاظت کرنی چاہیے کہ کیوں نہیں رہنے دینا، ہمارے شاعر میں سے ہے، ہم مسلمانوں کی ایک حیثیت ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جہاں تم اٹھ کھڑے ہو اور ہم ہتھیار ڈال دیں؟ ہمیں بہرحال مقابلہ کرنا۔ سر سید جیسے بھی تھے، ایک آدمی نے علی گڑھ میں انہیں خط لکھا، ان کا بہت معتقد تھا، اس نے لکھا کہ یہاں پر ایک انگریز نے نوکری دی ہے اور مدت سے نوکری سے محروم ہوں، اور گورے افسر نے کہا ہے کہ ظہر کی نماز نہیں پڑھنی ہوگی، ڈیوٹی کے اوقات میں ڈیوٹی پوری دینی ہوگی، آپ بتائیں اب کیا کروں؟ سر سید نے لکھا ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ تم نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا ہے اور مجھ سے یہ بات کرتے ہو۔ جو کاغذات اس نے دیے تھے انہیں اس کے سامنے جا کر پھاڑتے اور تڑاک سے منہ پہ اس کے مارتے کہ میں اللہ کے لیے تمہاری نوکری، اللہ کے حکم کو چھوڑ دوں گا۔ تم میں جرت کیسے ہوئی مجھ سے یہ پوچھنے کی کہ اللہ کے مقابلے میں ہم ان کو ترجیح دیں؟ یہ جذبہ ہے غیرت کا۔ ولیعذ باللہ زندہ قوموں میں یہ جذبہ ہوتا ہے۔ آپ اس کی کافروں سے مثال لینا چاہیں نا تو فرانس میں کیا ہوا، ہالینڈ میں کیا ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاکے وغیرہ جو کچھ بھی ہوا تھا، لوگوں نے مارا انہیں۔ فرانس میں اعلان ہوا کہ ہم یہ خاکے دوبارہ چھاپ رہے ہیں، پہلے آدھی قوم نے دیے تھے، اگلے دن ڈٹ کے لوگوں نے لائنز لگا کے خریدا، انہوں نے کہا ہم آزادی کو نہیں ختم ہونے دیں گے، ہم آزادی کے قائل۔ ان کا کوئی ہمیں روک کیوں کر سکتا ہے؟ جس چیز کو ہم حق سمجھتے ہیں ڈٹ کے اس کے ساتھ رہیں گے۔ یہی جذبہ ہے، جہاں سچائی ہے ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے یہ پارکنگ غلط ہے یار، آپ نہ کریں، سب چپ بت بن کے کھڑے ہیں، وہ آگے سے گالیاں دیتا ہے کہ کیا ہوا، غلط کیا تو کیا کر لو گے؟ 10 آدمی وہاں کھڑے، انہیں چاہیے کہ اس کا ساتھ دیں کہ یار یہ سچ کہتا ہے، آپ کیوں ایسی بات کرتے ہیں؟ جب 10 آدمی آگے سے تڑاک سا جواب دیں گے نا، اس کو احساس رہے گا کہ دنیا میں حق، سچائی، اس کے ساتھ جم جانے والے اور اس کی حمایت کرنے والے موجود ہیں۔ ہم اور آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں، ہمارے یہاں مطلقاً نکیر ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ ہم بڑے سے بڑے جرم کو دیکھتے ہیں اور بالکل اس سے نفرت کا اظہار نہیں کرتے، نکیر نہیں کرتے، کسی کو کہتے نہیں ہیں کہ غلط بات ہے مت کرو۔ لائن میں ہم لگے ہوئے ہیں، پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے، جا کے ٹکٹ اور کھڑکی، 50 آدمی ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ بھائی اپنی نمبر پہ آؤ، ہم صبح سے کھڑے ہیں جھک مار رہے ہیں، کوئی لڑنے کو تیار نہیں، کوئی حق کہنے کو تیار نہیں۔ آپ اس کی ادنا سی مثال دیکھیں، کہیں کچھ چیز خریدنے چلے جائیے، ایک پرچون کی دکان پہ چلے جائیے، ایک آدمی بات کر رہا ہے کہ جی آٹا چاہیے، لکھیں چینی چاہیے، وہ لکھ رہا ہے، ایک اور گاہک اوپر سے آ جاتا ہے، کہتا ہے آپ کے پاس سیل ہیں؟ کہتا ہے نہیں ہے۔ کہاں سے ملیں گے؟ فلاں دکان سے ملیں گے۔ اچھا آپ کے پاس یہ چیز ہے؟ ہاں وہ دیکھ لو وہ ہے۔ اب یہ جو پہلا آدمی آیا ہے نا جو آٹے اور چینی کی بات کر رہا تھا، اب یہ کھڑا ہے چپ کر کے، اب جو دوسرے صاحب آئے ہیں اس کو، پھر تیسرا گاہک آ گیا اس کو بھی نپٹا لیا، پھر چوتھا آیا، سارے 4-5 گاہکوں کو اپنے ساتھ منسلک کر کے، کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے۔ پہلا اگر کہہ دے کہ یار میں آپ سب سے پہلے آیا ہوں، مجھے اپنا کام پورا کرنے دیں، اس کے بعد آپ نے اکنی خریدنی ہے کہ دونی، آپ بعد میں آئے ہیں، بعد میں کھڑے ہو کے، کوئی کہنے کو تیار نہیں۔ ہم اپنی معاشرت کے فساد میں آخری درجے تک ذلت کی حد تک گر گئے۔ ہمیں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ صاحب یہ پہلے آئیں، یہ فارغ ہو جائیں، پھر آپ اپنی بات شروع کیجئے، میں تیسرے نمبر پہ ہوں، میں آپ کے بعد اپنی بات شروع کروں گا۔ یہ تہذیب کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی کہ انسان انسانوں کے حقوق نہیں پہچانتا، جس کی شدید ضرورت ہے، اور ہمیں خود احساس کرنا چاہیے۔ گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، یہ پیچھے سے آئے گا دندناتا ہوا، سب کو کراس کیا جا رہا ہے، یا تو پھر سوسائٹی ایسی ہو جائے تو آدمی کیا کرے، اور یا پھر اسے بھی انتظار کرنا چاہیے تھا کہ جو مجھ سے پہلے آگے لگے ہوئے ہیں نا لائن میں،
یہ بھی اتنے ممکن ہے، مجبوروں مجھ سے بڑھ کے مجبوروں کرنے کیا چلا۔